بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامزم چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک ایسے شخص کے ساتھ مناظرے کا ذکر جو عظمت و بڑائی کا دعوے دار اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، حالانکہ وہ دوسرے بندوں کی طرح ایک بے بس بندہ تھا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ بقرہ میں ہے، کیا آپ نے نہ دیکھا اس کو جو ابراہیم سے اس کے رب کے معاملے میں جھگڑتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی سے نوازا تھا۔ جب ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو نکال لا اسے مغرب سے۔ یہ سن کر ہوش اڑ گئے اس کافر کے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک مناظرے کا ذکر فرما رہا ہے جو آپ نے ایک جابر سرکش مدعی ربوبیت بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی دلیل کو باطل فرما دیا تھا اور اس پر یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ تو جاہل، مطلق، کم عقل اور پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ علماء مفسرین کے علاوہ علماء نسب اور اخبار فرماتے ہیں کہ وہ سرکش بابل کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ حضرت مجاہد اور دوسرے کئی علماء فرماتے ہیں کہ اس کا نام نمرود بن فالح بن عابد بن صالح بن ارفحشد بن سام بن نوح تھا۔ حضرت مجاہد اور اس نظریے کے حامل علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ نمرود دنیا کے ان بادشاہوں میں سے ایک ہے جن بادشاہوں نے اپنے اپنے وقت میں پوری دنیا پر بادشاہی کی۔ ان کی تعداد 4 بتائی جاتی ہے۔ اس میں 2 مسلمان اور 2 کافر ہیں، ذوالقرنین اور سلیمان مومن، جبکہ نمرود اور بخت نصر کافر ہیں۔ ان علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نمرود نے 400 سال تک حکومت کی۔ وہ بہت باغی، سرکش، جابر اور عناد پرست حکمران تھا۔ اس کی تمام کوششوں کا مرکز و محور دنیاوی عیش و عشرت تھا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خدائی یکتا لا شریک کی عبادت کی، اسے دعوت دی، تو جہالت و گمراہی اور امیدوں کی طوالت نے اسے اللہ کے انکار پر ابھارا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا اور اس نے دعویٰ کیا کہ صرف میں ہی پروردگار ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی جلا سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ حضرت قتادہ، سعدی اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب میرے پاس 2 آدمیوں کو لایا جاتا ہے جن کے قتل کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، تو میں ایک کے قتل کا حکم صادر کر دیتا ہوں اور ایک کو بخش دیتا ہوں۔ میں بھی یہ حکم صادر کر کے گویا ایک کو زندہ کرتا ہوں اور دوسرے کو موت دے دیتا ہوں۔ لیکن یہ کلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جواب نہیں تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بارے میں گفتگو نہیں کی تھی۔ تمام کائنات کے وجود اور اس میں موجود چیزوں کے زندہ ہونے اور ان کی موت کے بارے میں سوال کیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ مناظرے سے پہلو تہی کر رہا ہے اور اسی وجہ سے اس کے درباری اور دوسرے کئی لوگوں پر حقیقت عیاں نہیں ہو رہی، تو آپ نے وجود باری تعالیٰ پر ایک دوسری دلیل پیش کی جس نے نمرود کے دعوے اور اس کی دلیل کو واضح طور پر باطل کر دیا۔ آپ نے نمرود سے فرمایا اللہ تعالیٰ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو نکال لا اسے مغرب سے، یعنی یہ سورج روزانہ ایک نظام کی پابندی کرتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے جیسے کہ اس کے خالق، اس کے چلانے والے اور اس کے مالک کا ارادہ ہے، اور اس کا مالک چلانے والا وہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ موت اور زندگی کا مالک ہے تو پھر اس سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، کیونکہ جو موت و حیات کا مالک ہے وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے اور نہ مغلوب کر سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز اس کی معیشت کی پامند ہے۔ اگر تو بھی کامل قدرت و سطوت کا دعوے دار ہے تو یہ مطالبہ پورا کر کے دکھا، اور اگر تو سورج کو مغرب سے طلوع نہ کر سکے تو یقیناً ایسا نہیں جیسا تو گمان رکھتا ہے۔ اس بات سے تو خود بھی واقف ہے اور دنیا کا ہر شخص بھی کہ تجھ میں یہ قدرت نہیں، اور تو ایک مکھی کی تخلیق بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی گمراہی، جہالت اور جھوٹے دعوے کو کھول کر بیان فرما دیا، اس بات کو عیاں کر دیا کہ اس کا دعویٰ باطل ہے اور وہ اپنی جاہل قوم کے سامنے فخر کرتا ہے اور انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ اب نمرود کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب نہ تھا، بلکہ فوراً اس نے ہوشیاری سے کام لیا اور جواب دینے کے بجائے خاموش ہو گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہے
پس ہوش اڑ گئے اس کافر کے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ نمرود سے مناظرہ کب ہوا؟ حضرت سعدی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن آپ علیہ السلام آگ سے باہر آئے تھے۔ اس سے پہلے نمرود کے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عبدالرزاق نے معمر سے، انہوں نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ نمرود گلے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، لوگ اس کے پاس آ رہے تھے کہ اپنے خاندان کے لیے غلہ لے جائیں۔ حضرت ابراہیم بھی ان لوگوں کے ساتھ وہاں گھر والوں کے لیے غلہ لینے تشریف لے گئے۔ آپ کا نمرود سے صرف اسی دن آمنا سامنا ہوا تھا، اور یہ مناظرہ بھی اسی دن وقوع پذیر ہوا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانا نہ دیا جیسا کہ وہ دوسرے لوگوں کو دے رہا تھا۔ آپ باہر نکلے تو خالی ہاتھ تھے۔ جب آپ اپنے اہل خانہ کی طرف جانے لگے تو ریت کے ایک ٹیلے کی طرف گئے اور وہاں سے 2 بوریاں ریت کی بھر لیں۔ سوچا جب میں گھر والوں کے پاس پہنچوں گا تو وہ سمجھیں گے کہ میں کچھ لے آیا ہوں۔ جب آپ گھر آئے، سامان رکھا، ٹیک لگائی، اسی حالت میں نیند آئی اور سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ سارہ اٹھیں اور انہوں نے بوریوں کو دیکھا۔ دونوں بورے بہترین غلے سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر والوں نے کھانا تیار کیا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تو نے یہ کھانا کہاں سے لیا؟ حضرت سارہ نے بتایا، جو آپ لے کر آئے ہیں اسی سے نکال کر پکایا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی عطا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے۔ نمرود کی جانب فرشتوں کا آنا اور عذاب الہی۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکش بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ اسے ایمان باللہ کا حکم دے، لیکن نمرود نے فرشتے کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے اسے پھر اللہ کی طرف بلایا مگر اس نے پھر انکار کر دیا۔ فرشتے نے تیسری دفعہ دعوت دی لیکن وہ پھر بھی نہ مانا۔ تب فرشتے نے کہا، تو اپنا لشکر جمع کر اور میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ نمرود نے سورج کے طلوع ہوتے ہی اپنا لشکر اور جماعت کو اکٹھا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک لشکر جرار بھیجا کہ سورج نظر ہی نہ آتا تھا اور اسے ان کافروں پر مسلط کر دیا۔ مچھروں کی اس فوج نے ان کے گوشت کاٹ کھائے اور خون پی ڈالے۔ کل جو اپنی خدائی اور بزرگی کے دعوے دار تھے، آج ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دشمن کو حقیر سی مخلوق مچھر کے ذریعے عذاب دیا۔ ان 400 سالوں میں لوہے کی سلاخوں کے ساتھ اس کے سر پر ٹھوکریں لگتی رہیں حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال نے اسے ہلاک کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔